سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفراللہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والے ہوں، اگر آپ نے اس وظیفے کو کیا اور ان دو باتوں کا خاص خیال رکھا تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے مال و دولت میں اس قدر برکتیں عطا فرمائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی۔ آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی دنیا آپ کے پیچھے آئے گی، دنیا ناک رگڑتے ہوئے ذلیل ہو کر آپ کے پیچھے آئے گی، بس آپ نے ان دو باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ دو باتیں کیا ہے؟ مکمل ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، ویڈیو کو لائک کر کے اور چینل کو آپ نے ضرور سے سبسکرائب کر لینا ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی بی پارسا وظائف چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ بتانے والی ہوں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے دو باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ نے ان دو غلطیوں کو چھوڑ کر ان دو باتوں کا خیال رکھ کر اس عمل کو کیا تو دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، مال و دولت میں اللہ رب العزت اس قدر برکتیں عطا فرمائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ یہ عمل کیا تو اگر آپ نے ان دو غلطیوں کو نہیں چھوڑا تو اس کا بالکل آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل آپ کو ثواب نہیں ملے گا، آپ کو ثواب تو ملے گا اس کا، کیونکہ آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کا نام لیا ہے، لیکن اس وظیفے کی تاثیر آپ کو نہیں ملے گی، اس وظیفے کی فضیلت سے آپ محروم ہوں گے، اس وظیفے کی جو برکات ہیں اس سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ تو عمل کیا ہے، کس طرح سے آپ نے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، مکمل طور پر آپ کو بتاؤں گی۔ وہ دو باتیں جو ہے جن کا آپ نے بہت خاص خیال رکھنا ہے، سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے وقت۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس وقت یہ وظیفہ ہمیں کرنا ہے، اور دوسری ہے تعداد کا بھی بہت خاص خیال رکھنا ہے ہمیں، نہ تعداد سے کم ہمیں پڑھنا ہے، نہ تعداد سے زیادہ ہمیں پڑھنا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث میں تعداد ہے اس پر ہمیں عمل کر کے کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس وظیفے سے مستفید ہوں گے، اور اس وظیفے کی جو تاثیر ہے وہ ہمیں حاصل ہوگی، اور اس وظیفے کی جو فضیلت ہے اس سے ہم مستفید ہوں گے۔ اس عمل کو پڑھنے کا وقت ہے صبح صادق۔ تہجد کے وقت بھی آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا ہے۔ تہجد کا وقت ختم ہونے کے بعد جب صبح صادق کا وقت شروع ہوتا ہے، صبح صادق کے وقت سے لے کر فجر کی فرض سے پہلے، فجر نماز کی سنتوں سے پہلے نہیں، فجر نماز کے فرض سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ فجر کی سنت کے بعد بھی یہ کر سکتے ہیں، لیکن فرض نماز کے پہلے ہی پڑھنا ہے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ آپ نے 99 بار پڑھنا ہے، نہ تو 100 سے زیادہ پڑھنا ہے، آپ نے صرف 100 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفراللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ کرتے ہیں، دنیا آپ کے پیچھے آئے گی، آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ دنیا سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر حاضر ہوئے، دنیا نے مجھ سے رخ موڑ لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ آپ فرشتوں کی دعا اور مخلوق کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے؟ تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کیا ہے جو فرشتوں کی دعا ہے اور مخلوق کی تسبیح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پڑھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفراللہ۔ 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ رب العزت آپ کے مال و دولت میں بے بہا اضافہ کر دیں گے، اور آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی دنیا آپ کے پیچھے آئے گی۔ اور اس صحابی نے اسے پڑھا
رہا اور پھر اس صحابی کو اللہ رب العزت نے اتنی دنیا دی اور مال و دولت دی کہ ان کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی مال و دولت زیادہ ہو اور آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی دنیا آپ کے پیچھے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ پھر آپ کو بتا رہی ہوں 2 غلطیاں آپ نے بالکل نہیں کرنی ہے۔ پہلی غلطی، وقت سے ہٹ کر آپ نے بالکل یہ عمل نہیں کرنا ہے۔ جو وقت بتایا گیا ہے اس وقت پر آپ نے عمل کرنا ہے اور تعداد کا بھی آپ نے بہت خاص خیال رکھنا ہے 100 مرتبہ۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا فرمان ہے جو میں نے ابھی آپ کو حدیث بتائی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کریں گے تو آپ ضرور اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ تو امید ہے یہ آج کی ویڈیو اور یہ عمل آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ عمل سمجھ میں آ گیا ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو آگے شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور آپ ثواب کے مستحق بنیں۔ جزاک اللہ۔